نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فقیر طارق محمود القاسمی نقشبندی۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے اس حوالے سے کہ عقیدہ جس طریقے سے بگاڑا جا رہا ہے اور جس طریقے سے یہ لونڈے لپاڑے یہ جس طریقے سے آئے ہوئے ہیں، کوئی موٹیویشنل اسپیکر کے پردے میں اور کوئی کسی پردے میں اور کوئی کسی پردے میں، انہوں نے دین کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ آج اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت کے حوالے سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اور کیسے ہونا چاہیے، اس کے بارے میں جو کفر بولا ہے نا، آپ کو پتہ لگ جائے گا آگے، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے اور کس طریقے سے معاملات اس حد تک خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک حدیث شریف ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس حدیث کے بعد میں اس کا ایک تشریح آپ کو کروں گا اور پھر میں آپ کو ایک کلپ سنواؤں گا جس میں ایک جاہل نے اس حدیث شریف کا بیڑا غرق کیا ہے اور اللہ کی جو صفات کریمہ ہیں ان کے ساتھ اس نے ایک مذاق کیا ہے۔ پہلے میں آپ کو حدیث شریف سناتا ہوں۔ یہ حدیث شریف بخاری شریف کے اندر موجود ہے، جلد اول صفحہ 495 میں، ٹھیک ہے جی۔ اور میں انشاءاللہ اس کا ریفرنس بھی آپ کو دے دوں گا۔ اس حدیث شریف کو روایت کیا ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ میں صرف ترجمہ پڑھوں گا تاکہ ویڈیو بھی چھوٹی رہے اور وقت بھی کم لگے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تھا جس نے اپنی جان کے اوپر بہت اسراف کیا تھا، مطلب ہے کہ اس نے بہت گناہ کیے ہوئے تھے۔ جب اس کی موت آئی تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان سے اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، پھر مجھے بالکل پیس دینا، گوشت جب جل جائے نا تو جو ہڈیاں ان کو پیس دینا، ثم ذرونی، پھر مجھے ہوا میں اڑا دینا۔ ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ مجھے آدھا زمین پر اور آدھا دریا میں اڑا دینا۔ فواللہ، بس قسم ہے مجھے اللہ کی، اگر اللہ لئن قدر اللہ علیہ، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فیصلہ کر دیا، میں اس کا معنی کر رہا ہوں جو صحیح اس کا معنی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فیصلہ کر دیا تو وہ مجھے ایسا عذاب دے گا کہ اس نے کسی کو بھی ایسا عذاب نہ دیا ہوگا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بچوں نے اس کے ساتھ وہی کیا جو اس نے وصیت کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ جمع کر جو کچھ بھی اس کے ذرات تیرے اندر موجود ہیں۔ تو زمین نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور وہی کیا جو اللہ نے فرمایا تھا۔ تو کیا ہوا کہ وہ ایک انسان بن کے کھڑا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے اس بات پر ابھارا کہ تو یہ کام کرے جو تو نے کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا اللہ، آپ کے خوف کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ یہ وہ کل حدیث شریف ہے۔ اس کے اندر اس حدیث شریف میں جو یہ لفظ آیا نا، لئن قدر اللہ علیہ، اس کا ترجمہ بڑا ہی غلط طریقے سے اس آدمی نے کیا ہے جس کا نام ہے انجینئر محمد علی مرزا، جو ہمیشہ سے یہ کام کرتا آ رہا ہے۔ کبھی کہتا ہے نبی اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، کبھی کہتا ہے ماموں جو ہے تو اپنی بھانجی کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے، بھتیجا جو چچا ہے وہ اپنی بھتیجی کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے، پھر کہتا ہے میں نے رجوع کر لیا ہے۔ عالم اس طرح کی گفتگو ہی نہیں کرتا نا کہ اس کو رجوع کرنا پڑے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں۔ اچھا، یہ جو لفظ ہے نا لئن قدر اللہ علیہ، اس کا معنی اس نے کیا ہے اگر اللہ نے مجھ پر قدرت پا لی، یہ معنی غلط ہے، یہ معنی غلط ہے، اس کا یہ معنی نہیں آتا، ٹھیک ہے جی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی علماء نے بیان کیا ہے، ہم نے استادوں سے سیکھا ہے نا، علماء کے پاس گئے ہیں، بیٹھے ہیں، ان سے ہم نے سیکھا ہے۔ تو علماء کا اس حدیث کی تعویل میں اختلاف ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں جی، وہ کیوں اختلاف ہے؟ وہ آخر میں جو اس نے کہا تھا کہ یا اللہ، آپ کے خوف کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا۔ کافر کو کبھی خوف نہیں ہوتا اللہ کا،
یاد رکھیں، خوف ہمیشہ اس کو ہوتا ہے جو مومن ہوتا ہے. اور جب اس شخص نے کہا کہ اللہ آپ کے خوف کی وجہ سے میں نے اپنے بیٹوں کو یہ حکم دیا تھا کہ مجھے جلا کر اور خاک کر کے اور ریزہ ریزہ کر کے بہا دینا اور زمین میں ادھر ادھر اڑا دینا، کہ میں اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر عذاب کا فیصلہ کر لیا، قدر اللہ کا، میں یہ معنی کر رہا ہوں، آگے چل کے میں اس کی ڈیٹیل دیتا ہوں، تو بہت شدید عذاب کرے گا. تو انہوں نے پھر یہ جو ہے نا خوف بتاتا ہے کہ قدر اللہ کا یہ معنی نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر قادر ہو گیا. کیوں؟ کہ یہ کفر ہے، یہ کفر ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کیا، اس بات پر اس چیز کو حمل کرنا، اس معنی کو، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی قدرت میں شک کرنے والا کافر ہے. اور حدیث کے آخر میں اس شخص نے یہ کہا کہ یا اللہ یہ عمل میں نے آپ کے خوف سے کیا، اور کافر اللہ سے کسی قسم کا خوف نہیں رکھتا اور نہ ہی اس کی مغفرت کی جاتی ہے. یعنی اگر کہ کوئی شخص اللہ کی ذات کے ساتھ کفر کرے، شرک کرے، اس کی مغفرت نہیں ہے بالکل. اچھا، چنانچہ اس کی دو تعویلیں کی گئی ہیں. یہ معنی تو آپ نے سمجھ لیا نا کہ جو علماء کا اختلاف ہے میں نے آپ کو بتایا ہے. دو تعویلیں، پہلی یہ ہے کہ لئن قدر اللہ علی العذاب، اس کا معنی یہ ہے قضاہ، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر عذاب کا فیصلہ کر لیا، لئن قدر اللہ علی عذاب، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر عذاب کا فیصلہ کر لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے، یہ اس سے نہیں ہے قادر سے، کہ جس کو قادر کا معنی دیا جاتا ہے، قدر علیہ، قدر علی فلان فضربہ ضربا شدیدا، وہ اس شخص پر غالب آ گیا، اس پر اس نے قدرت حاصل کر لی، پھر اس کو بہت شدید طریقے سے اس نے مارا. یہ وہ والا قدر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ قدرہ اور قدرہ تشدید کے ساتھ بغیر تشدید کے دونوں کا معنی ایک آتا ہے. آگے چل کر میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. چنانچہ دو تعویلیں کی گئی. پہلی میں یہ ہے کہ مطلب قضا ہو، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس کو عذاب دوں گا. یہاں پر قدرہ کا یہ معنی ہے، اور اس میں قدرہ اور قدرہ مع تشدید ایک ہی معنی کے ساتھ آتے ہیں. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ قدرہ بہا پر، قدرہ بہا معنی یہ کہ دیقا، جس طرح اللہ یعنی تنگ کیا، فقدر علیہ رزقہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اس کی روزی تنگ کر دی، یعنی کم کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جب تنگی کا فیصلہ کیا، فقدر علیہ رزقہ کی طرح فقدر علیہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر تنگی کا فیصلہ کیا، یعنی عذاب دینے کا. ایک جماعت نے کہا لفظ اپنے ظاہر پر ہے، یعنی جو لفظ ہے نا قدرہ، وہ اسی معنی میں ہے کہ اس پر آپ لے کے اگر اس نے قدرت پا لی، اگر اس معنی میں بھی ہم اس کو لیں تو پھر کس طرح تعویل ہوگی؟ وہ تعویل تو میں نے کر دی جو آپ کو میں نے ابھی جس کا بتایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر اس پر رزق تنگ کر دیتا ہے، یعنی تنگی کی، عذاب دینے کا فیصلہ کیا، یا اس کے اوپر عذاب دینے کا فیصلہ کیا، یا تنگی کی. اچھا، اب دوسرا کیا، لفظ اپنے ظاہر پر ہے، لیکن اس شخص نے یہ بات کہی اس حال میں کہ وہ الفاظ پر اس کا اختیار نہ تھا، اور نہ ہی اس نے اس کے حقیقی معنی کا ارادہ کیا تھا کہ وہ اس کا اعتقاد ہو. یعنی حقیقی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھ پہ قدرت پا لی، یعنی میں نے تو یہ کر دیا ہے نا، تو اگر اللہ نے مجھ پر قدرت پا لی تو اگر میں اپنے ریزہ کر کے اپنے آپ کو ادھر ادھر پھینکوا دوں گا تو اللہ مجھ پہ قدرت نہیں پا سکے گا. لہٰذا جب وہ مجھ پہ قدرت نہیں پا سکے گا تو میں عذاب سے بچ جاؤں گا. یہ معنی اس کا نہیں تھا. اس کا ارادہ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہ بات اس حالت میں کہی تھی کہ اس پر دہشت اور خوف کا غلبہ تھا، کہ اس کی عقل سو گئی اور اس کے تدبر نے کام نہ کیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. جس طرح کبھی کبھی جب خوف ہوتا ہے نا بڑا شدید، اور آپ کو بالکل یہ ہو کہ یار میرا تو کوئی سہارا نہیں، میں مرنے والا ہوں، تو آپ کے منہ سے بڑے عجیب الفاظ نکلتے ہیں، اور بعض اوقات آپ بہت غلط مفہوم ان الفاظ کا جو ہے تو وہ سمجھ میں آتا ہے لوگوں کی. یہ بھی آگے چل کر ایک اور حدیث میں اس کا ایک ٹکڑا پیش کروں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو وہ کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھ نہیں. بس وہ ایسا تصور ہوگا جیسا کہ غافل اور بھولنے والا ہے. جس طرح روزے میں آپ بھول کر پانی پی لیتے ہیں تو آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو اس روزے کا نہ عذاب دیتا ہے نہ سزا دیتا ہے، بلکہ جس نے بھول کر پی لیا اس کا روزہ ہو جاتا ہے.
اور اس کو جو ہے نا تو کھانا پینا اللہ کی طرف سے ہو گیا، روزہ اس کا ہو گیا. بالکل اسی طرح. اور یہ ایسی حالت ہے کہ اس میں مواخذہ نہیں ہوتا، جس طرح روزے میں نہیں ہوتا کہ بھول گیا. یہاں پر بھی یہ شخص بھول گیا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیونکہ خوف اور دہشت نے اس کو بلا دیا. یہاں پر جو فاعل ہے نا، جس نے اس میں کام کیا، وہ اس کا خوف والا ہونا اور دہشت والا ہونا ہے. ان کو افعال قلوب کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو فعل تھا نا قلب کا، جس نے کہ ایک ایسی کیفیت پیدا کی کہ یہ سمجھ ہی نہ سکا کہ کیا ہو رہا ہے. لہٰذا کیا ہوا جی کہ اس سے یہ چیز ہو گئی. تو یہ غافل اور بھولنے والا ہے، اور یہ ایسی حالت ہے کہ اس میں مواخذہ نہیں ہوتا. جیسا کہ کہنے والے کا قول جس پر خوشی غالب آ گئی تھی. کہ حدیث شریف علیہ السلام سے پوچھا کسی نے کہ جی اللہ کے بندے کی توبہ پہ کتنا خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا اتنا خوش ہوتے ہیں کہ تم میں سے کسی کی سواری گم جائے، اس پر اس کا سب کچھ ہو، اور وہ پھر آخر میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک کر تو لیٹ جائے صحرا میں کہ اب بس موت ہی ہے، کہ اتنے میں اس کی آنکھ کھلے کیا دیکھے کہ سواری اس کے سر کے سرہانے کھڑی ہوئی ہے. تو وہ خوشی اتنی غالب اس پر آتی ہے کہ وہ کیا کہتا ہے، انت عبدی وانا ربک، کہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. بجائے اس کے وہ یہ کہتا ہے انت ربی، آپ میرے رب ہیں اور میں آپ کا بندہ ہوں، آپ کا بڑا شکریہ. لیکن وہ خوشی کی وجہ سے جملہ الٹا کہہ گیا کہ آپ میرے بندے ہیں اور میں آپ کا رب ہوں. تو یہ اللہ کو کہنے سے کافر نہیں ہوا. کیوں؟ کہ خوشی کی وجہ سے اس کے اندر جو ایک میلان پیدا ہوا، اس نے اس کو اس طرف مائل کر دیا کہ اس کے منہ سے ایسے الفاظ بے اختیاری میں نکل گئے. ٹھیک ہے. یعنی یہ چیز اس کے ساتھ ہوئی کہ دہشت کی وجہ سے اس نے یہ الفاظ کہے اور یہ اس وجہ سے کافر نہ ہوا. ایک اور جماعت نے فرمایا کہ یہ شخص اللہ کریم کی صفت سے جاہل تھا. علماء کا جاہل صفت کے کافر ہونے پر اختلاف ہے. اس مسئلے کو آپ اس طرح سمجھے، ایک شخص تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت سے بالکل جاہل، اس کو پتہ نہیں کہ صفت اللہ کے پاس ہے یا نہیں. کچھ صفات کا اس کو پتہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اس طریقے پر اس پر ایمان لے آیا اور بات ختم ہو گئی. لیکن ایک شخص جاہل ہے اور ایک شخص وہ ہے جس کو صفت کا پتہ ہے کہ یہ صفت اللہ کی ہے. مثلا رزق کی صفت، اللہ رازق ہے، رزق دیتا ہے، لیکن وہ اس میں یہ گمان رکھتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کچھ رزق تو اللہ دیتے ہیں، باقی مجھے اپنی بھاگ دوڑ سے ادھر ادھر سے پیدا کرنا پڑے گا. اب یہ صریح کفر ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ایک شخص کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ رزق دیتا ہے، اس کو وہ صفت سے جاہل ہے. تو جاہل آدمی جو اللہ کی صفت سے جاہل ہے، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ علماء نے نہیں دیا، بلکہ علماء نے کہا ہے کہ جو جاہل صفت شخص ہے وہ کافر نہیں ہوتا اور نہ ایمان سے خارج ہوتا ہے. اس کے بخلاف اس شخص کے جو کہ صفت کا انکار کر دے. صفت کا انکار کیا ہے، یا تو آپ کو ایک صفت جو ہے نا اس کا انکار اس طرح کریں کہ اس میں شک کریں، کہ جس طرح اس کے اندر اب ذکر ہے کسی کا جو میں نے اس کی بات کی ہے رزق کی، ہوگا کچھ تو اللہ دیتا ہے اور باقی مجھے کرنا پڑے گا. یہ بالکل صریح کفر ہے، کیونکہ یہ صفت کا انکار کرنا ہے. کیونکہ اللہ کی صفت میں شک کا مطلب ہے کہ آپ صفت سے انکار کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں، ایک اور وہ تعویل اس جگہ پر دے رہے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، کہ اگر آپ باہر نکل کر لوگوں سے پوچھیں جو عوام الناس ہے، اگر میں ان سے پوچھوں باہر جا کر کہ یار اللہ کی صفات کے بارے میں بتاؤ کون کون سی ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ میجارٹی کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم نہیں ہوگا کہ اللہ کے پاس کون کون سی صفات ہیں. ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ ذاتی صفات کیا ہیں، اسماء و صفات کیا ہیں، اور ذاتی صفات سے کیا مطلب ہوتا ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا. اچھا، تیسری چیز جو اس کے اندر ہے نا، اس کے اندر جس کی وجہ سے وہ آدمی جنت میں گیا ہے، اور اس قدر اللہ ولا ان قدر اللہ علیہ، اگر کہ مجھ پر اللہ نے غالب آ گیا اور قبضہ پا لیا مجھ پر، جو کہ غلط ترجمہ ہے نا، اس کو غلط ترجمے کو غلط ثابت کرنے کے لیے، اور جو تعبیر کی گئی ہیں ان کو صحیح ثابت کرنے کے لیے آخری بات جو کہتی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح جب وہ زمانہ ہوتا ہے نا جس میں پیغمبر نہیں ہوتے، اس زمانے کے اندر اگر کوئی شخص اس طرح کا موجود ہے تو اس کو مجرد توحید فائدہ دیتی ہے. مثلا لا الہ الا اللہ کہہ دینا اس کے لیے کافی ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں. جب اس نے اس چیز کی نفی کر دی تو باقی اللہ اسے کچھ نہیں پوچھیں گے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ بندے کو اس وقت بندے سے پوچھا جاتا ہے وہ شرعی طور پر کسی مذہب کا پابند تو ہو، اور شرعی طور پر کسی مذہب کا پابند وہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کا پیغمبر آئے اور تبلیغ کرے اور لوگ اس پر ایمان لائیں. کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم کسی کو عذاب نہیں دیا کرتے یہاں تک کہ ہم اس میں
رسول اپنا بھیج دیں. کسی قوم کو اللہ عذاب نہیں کرتے، کسی کو بھی، جب تک کہ اس کے اندر اپنا رسول نہ بھیج دیں. اچھا، اب یہ وہ تعویلات تھیں کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی علماء اکرام سے. ٹھیک ہے جی، علماء اکرام نے اس کے اوپر بڑا ہی شد و بد کے ساتھ اپنا ایک وہ بیان جو ہے نا تو انہوں نے دیا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہاں پر اگر اللہ نے مجھ پر قدرت پالی کا یہ مطلب نہیں ہے. یہ کلپ دیکھیں آپ، پھر میں آپ کو مزید آگے چل کے بتاتا ہوں. کہ ایک شخص کی موت کا وقت جب قریب آتا ہے، یہ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت والے چیپٹر میں مشکات کے اندر بھی مل جائے گی، بخاری مسلم دونوں میں. تو وہ شخص اپنی اولاد کو بلا کہتا ہے میں تمہارا کیسا باپ تھا، اس کے بڑے اچھے تھے. ان کا اچھا میں جب مر جاؤں تو میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، اور اس کی جو لاش کو مطلب اس کی جو راکھ ہے وہ ہواؤں میں بکھیر دینا، پانیوں میں، زمین میں. لئن قدر اللہ علی، اگر اللہ نے مجھ پہ قدرت پا لی تو مجھے عذاب دے گا. یعنی اس کا یہ عقیدہ تھا کہ اس طریقے سے اگر میری لاش کے ٹکڑے ہو گئے تو اللہ مجھے زندہ نہیں کر سکے گا. تو جب مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو حکم دیا، خشکی کو، پانی کو، اس کے سارے اعضاء جمع کیے، دوبارہ زندہ کر دیا. اللہ نے کہا یہ تو نے کیا حرکت کی تھی؟ اس نے کہا اللہ میں تجھ سے بہت ڈرتا تھا، تو میرے پاس یہ نہیں ہے اسکیپ روٹ تھا، میں کس طریقے سے بچ جاؤں کہ تو مجھے دوبارہ زندہ نہ کر لے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرا یقین تھا کہ تجھے کوئی پوچھے گا؟ اس نے کہا اللہ اس لیے تو میں نے کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہیں بخش دیا. حالانکہ وہ قدرت کا انکار کر کے مرا، سراحتاً کفر ہے، لیکن اس کا کفر جزوی ہے، کلی کفر نہیں تھا. اللہ کے زندہ کرنے کو مانتا تھا، صرف اس کی جزیات کو نہیں مانتا تھا کہ اگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے پھر نہیں کر سکے گا. مطلقاً تو مانتا تھا، تبھی تو اس نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے دوبارہ زندہ ہونے سے. جی اب دیکھیں جی، بات یہ ہے نا کہ انجینئر محمد علی مرزا علمی کتابی ہے، تو علمی کتابی پھر اس طرح ہی ہوتے ہیں. اب جو بکواسیات اس نے اس کلپ میں کی ہے نا، یہ تو کافر ہے ہی، کیونکہ اس کا عقیدہ یہ ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے. تبھی تو اس کے اندر تعویلات کر کے اس نے کہا کہ جی اس کا عقیدہ یہ تھا. دوسرا، اس کے جتنے بھی ماننے والے ہیں وہ سب بھی گئے. اس کلپ میں یہ کیا کہہ رہا ہے جی؟ یہ اس کلپ میں یہ بات کر رہا ہے کہ اس کا عقیدہ یہ تھا، پہلے کہتا ہے اگر اللہ نے مجھ پر قدرت پالی تو مجھے عذاب دے گا. یعنی اس کا عقیدہ تھا کہ اس طرح اگر میرے لاش کے ٹکڑے ہوں گے تو مجھے زندہ نہیں کر سکے گا. یہ وہی رزق والی مثال جو میں نے آپ کو دی ہے، میں نے وہ مثال اس لیے آپ کو دی ہے کہ آپ کو اس جگہ کو میں سمجھا سکوں. اب اگر کوئی شخص اللہ کی زندہ کرنے کی صفت میں شک کرتا ہے، اللہ کی جو زندہ کرنے کی صفت ہے اس کا نام، اس صفت کا نام ہے محیی، زندہ کرنے والا. تو اگر اس کے اندر کوئی شک کرتا ہے کہ اللہ کیسے زندہ کریں گے، جس طرح انجینئر محمد علی مرزا کر رہا ہے، کیونکہ کتابوں میں نہیں لکھا ہوا، تو اس شخص نے کوئی شک کیا تھا، بلکہ قدر اللہ کا ہم نے تعویل کر کے آپ کو بتایا. اچھا، تو اس جگہ پر اس نے کہا کہ اس طریقے سے وہ مجھے زندہ نہیں کر سکے گا. تو جب وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھایا کہ تو نے کیوں کیا؟ اس نے کہا اللہ تیرے خوف کی وجہ سے کیا. اب خوف جو ہے نا کافر نہیں کرتا، جو کسی اس میں شک کرتا ہے وہ نہیں کرتا. یہ جو اس صفت پہ اس کو جنت میں نہیں بھیجا جا سکتا، کیونکہ بالکل کفر ہے. اور آگے چل کے کہتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو بخشا، حالانکہ وہ قدرت کا انکار کر کے مرا، صراحتاً کفر ہے، لیکن اس کا کفر جزوی ہے. دیکھیں جی، یہ اس کے اس جملے میں آپس میں جو ہے تو تضاد ہے بہت بڑا. یعنی وہ قدرت کا انکار کر کے مرا، اس نے کہا وہ قدرت کا انکار کر کے مرا، اس نے نہیں کہا وہ جزوی قدرت کا انکار کر کے مرا. اور پھر اس نے کہا کہ وہ صراحتاً کفر ہے، مطلب ہے کہ ظاہر میں کفر ہے. یہ دونوں باتیں متضاد ہیں. ٹھیک ہے جی، کہ وہ قدرت کا انکار کر کے مرا جو صراحتاً کفر ہے، لیکن اس کا کفر جزوی ہے. کفر اور ایمان نہ تو کلی ہوتے ہیں نہ جزوی ہوتے ہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. کیونکہ کلی کفر نہیں تھا، اللہ کے زندہ کرنے کو مانتا تھا، صرف اس کی جزیات کو نہیں مانتا تھا. ایسا کچھ چیز بھی نہیں ہوتا. یا تو آپ اللہ کو محیی، زندہ کرنے والا پورا مانیں گے یا پورا کا انکار کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ آدھا خود زندہ کرتا ہے تو مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ پر تو قادر ہو گیا، کچھ پر قادر. اس کا یہ مطلب ہوا نا آپ نے پوری اللہ کی ذات کو نقش کے اندر ڈال دیا. جب کسی کو اللہ زندہ کرے گا پہلے اس کے تمام اجزاء کو اکٹھا کرے گا، ان تمام اجزاء کو اپنے سامنے پیش کروائے گا. وہ قادر مطلق ذات جب وہ سامنے پیش ہوں گے تو کہے گا کن، یا کن کہہ کر تمام کو پیش کر دے گا اپنے سامنے اور کہے گا کہ ہاں جی یہ کیوں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض جزیات کو مانتا تھا بعض کو نہیں. انجینئر کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آدھا تو جمع کر لے گا، ایک ٹانگ غائب ہوگی، ایک ہاتھ غائب ہوگا اور اس کو اللہ زندہ کر لے گا. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہی کہے گا کن، وہ اس طرح سیکنڈز کے اندر اللہ کے حضور میں حاضر ہو جائے گا پورے کا پورا.
ایسے نہیں ہوتا. کوئی جزوی کفر نہیں ہے, کوئی جزوی ایمان نہیں ہے. ایمان پورے کا پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یا تو آپ اللہ پر پورا ایمان لاتے ہیں یا آپ کافر ہوتے ہیں, یا آپ اللہ کی صفت محیی پر پورا ایمان رکھتے ہیں کہ وہ زندہ کر سکتا ہے کسی بھی حالت میں, کوئی مر جائے. جب ایک بندہ جنگل میں مرتا ہے تو کسی آدھا شیر کھا جاتا ہے, آدھا جو ہے تو گیدڑ کھا جاتا ہے, آدھے کتے کھا جاتے ہیں, آدھے لکڑبگے کھا جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہ تو مختلف لوگوں کے پیٹ میں چلا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ اتنا قدرت والا ہے کہ یہی جگہ اس کے لیے عذاب قبر کی جگہ مقرر کر دے گا اللہ, اگر اس کا عذاب ہے. اور اگر وہ نیک آدمی ہے تو اس کو نیکی ادھر ملے گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی کو جزوی اور کلی کفر کی طرف آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایمان بھی اس شخص کا جزوی ہو گیا. تو جزوی ایمان پر وہ کیسے بخشا جا رہا ہے؟ جس طرح جزوی کفر کے اوپر بھی اس کا جو ہے نا تو اطلاق پورا ہوتا ہے کفر کا. دوسری بات یہ ہے کہ ایمان تقسیم نہیں ہوتا جی, کیونکہ ایمان کمیت نہیں ہے, ایمان وزن نہیں ہے, نہ کوئی عدد ہے جس کو آپ 100 کے اسکیل پر کر لیں یا جس کو جو ہے کلو یا 2 کلو یا من کے حساب سے کر لیں. ایسا نہیں ہوتا. اس لیے یہ جو انجینئر نے جزوی اور کلی کی بات کہی ہے یہ بالکل جہالت سے بھری ہوئی ہے. یا ایمان ہوگا یا بالکل نہیں ہوگا, ورنہ تو پھر بس ٹھیک ہو گیا جی. ایک آدمی مر گیا, وہ 75% مسلمان تھا اور 25% کافر تھا, جنت میں چلا گیا. ایک آدمی مرا 75% جو ہے تو کیا تھا جی, وہ کافر تھا, 25% مسلمان تھا. اب کیا ہوگا, وہ تو 75% کافر ہے, دوزخ میں چلا گیا, 25% کیا رہ گیا. ایسا نہیں ہے. اعمال کے اوپر ہے, اعمال کا تول ہوگا, اور اعمال کے علاوہ انسان اپنے ایمان کی وجہ سے بخشا جائے گا, جو اس کا ایمان ہے. ٹھیک ہے نا. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو ایمان نہ جزوی ہوتا ہے, نہ ایمان کلی ہوتا ہے, نہ کفر جزوی ہوتا ہے, نہ کلی ہوتا ہے. اللہ کے اوپر پورے کا پورا ایمان لے کر آنا ہے. ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, کوئی جزوی مزوی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور ان جیسے لوگوں کی اس بدتینیت سے اور اس بد مذہبی سے ہمیں محفوظ رکھے. جن لوگوں نے چینل سبسکرائب کیا ان کا بہت شکریہ, جنہوں نے نہیں کیا وہ کر لیں تاکہ ان تک بر وقت نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.